بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین موقع فراہم کیا اس ماہ مبارک میں عبادتیں، مناجات، دعا، بندگی کرنے کا۔ خصوصاً آج کی رات شب قدر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ شب قدر، شب مقدرات، خوبصورت رات ہے بندگی کی، خوبصورت رات ہے بندگی کی۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے اسی رات میں انسانی سلیبس کو نازل کیا ہے، نصاب انسانیت کو خلق کیا ہے۔ اسی شب قدر میں خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ قرآن جو انسان خلق کرنے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں شب قدر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک نقطہ عرض کرنے چاہتا ہوں جو تربیتی ایک خوبصورت نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے، مختلف روایات میں مختلف تاریخوں کو شب قدر سے بیان کیا گیا۔ شاید یہ شب قدر ہو، شاید وہ شب قدر ہو، شاید وہ شب قدر ہو، اور ضروری نہیں ماہ مبارک، ممکن ہے 18 ذی الحجہ کی شب قدر ہو، ممکن ہے شب عاشور شب قدر ہو، ممکن ہے 15 شعبان کی رات شب قدر ہو۔ ایسے کیوں بیان کیا گیا؟ یا مثلا خود ماہ مبارک میں ممکن ہے 19 کی ہو، ممکن ہے 21 کی ہو، ممکن ہے 23 کی شب قدر ہو، ایک کو معین کیوں نہیں کیا ہے؟ ایک تربیتی پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا مثلا بعض روایات میں آیا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو دیگه راہ نجات نہیں ہے، نجات کا راستہ بند ہے۔ بعض گناہ، لیکن کون سے گناہ ہیں بیان نہیں کیا گیا۔ مثلا ایسے نہیں آیا روایت میں کہ فلاں اور فلاں گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو انجام دیں گے یا میں اس کو انجام دوں گا تو نجات کا راستہ بند ہو جائے گا۔ نہیں، بس یہ آیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے، اس کو انجام دے تو سعادت کا راستہ بند ہے، انسان شقی ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں اس طریقے کی تعبیرات ملتی ہیں دین میں؟ وہ اس وجہ سے ملتی ہیں۔ گناہ کے بارے میں بتاؤں، جب بھی آپ کسی گناہ کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اچانک ذہن میں یہی آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی گناہ تو نہیں ہے کہ جو قابل بخشش نہیں ہے، معاف ہونے والا نہیں ہے، کہیں یہ وہ گناہ تو نہیں ہے۔ جب بھی کسی گناہ تک پہنچے تو اچانک انسان کے ذہن میں حتماً آئے گا کہیں یہ وہ گناہ تو نہیں ہے جو مجھے بدبخت کر دے گا، جہنمی کر دے گا، دوزخی کر دے گا، تو اس گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر گناہ کو کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے گا تو کسی گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ شب قدر کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، اگر معین کر دیتے فقط یہی شب قدر ہے تو انسان بس ایک ہی رات بندگی کرتا، لیکن مختلف راتوں کو شب قدر کہنے کے بعد اس طریقے سے شریعت میں بیان کیا تاکہ انسان کے ذہن میں یا کہیں یہ نہ ہو کہ یہی شب قدر ہو تو اس رات کو بھی درک کرے، کہیں وہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شب قدر ہو تو اس رات کو بھی درک کرے، کہیں ایسا نہ ہو وہ شب قدر ہو اس کو بھی درک کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ جائیے علماء کے
اور عرفہ کے واقعات پڑھیے، بعض علماء ایسے ملتے ہیں جو 1 سال پوری راتیں بیدار رہتے ہیں تاکہ یقینی طور پر کہہ سکے میں نے شب قدر کو درک کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ عرض کیا میں نے اس جملے کو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ انہی چیزوں کو بیان کروں گا۔ خداوند متعال آہستہ آہستہ انسان کی توحیدی تربیت کرنا چاہتا ہے، توحیدی تربیت کرنا چاہتا ہے، آہستہ آہستہ اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، اور انسان کی سعادت اس کی بندگی میں ہے، انسان کی سعادت ہی اس کی بندگی میں ہے۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا چلوں، لقد خلقنا الانسان فی کباد، انسان سختیوں میں پیدا ہوتا ہے، عیش و نوش میں جانور پیدا ہوتے ہیں، عیاشیو، عیشو، نوشو، پرخوریو، اس میں جانور پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا نہیں ہوتے۔ انسان کی انسانیت کو جو نکھار آتا ہے وہ سختیوں میں آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کے مقامات میں سے ایک صبر ہے۔ خوب جب تک سختی نہیں ہوگی تو صبر کیسے کرے گا؟ تو سختیوں میں انسان پیدا ہوتا ہے، نہ عیش و نوش میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہرحال یہ شب دعاؤں کی شب ہے، نیائش کی شب ہے، ہم کیا مانگیں خداوند متعال سے، کیا نہ مانگیں خداوند متعال سے، شب قدر ہے۔ یہ آپ نے شب معراج یہ واقعہ پیغمبر اسلام کا ضرور سنا ہوگا، لیکن میں فقط ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مانگنے والا خدا کے سامنے اس کا رسول ہے، دینے والا کون ہے؟ خدا، اور کہنے والا خدا کہہ رہا ہے جو چاہو مانگو، بما اشرفک، جو چاہو مانگو۔ اب ادب سوال پیغمبر سکھا رہے ہیں کیا مانگنا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ تو بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی مانگنا بھی نہیں جانتا، آپ اور میں تو نہیں جانتے، وہ کیا مانگ رہے ہیں وہی ہم کو مانگنا ہے۔ بندگی کا سلیقہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی بندگی کرنا سیکھنا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے عبدی اتینی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک، اے بندے جو میں نے تجھ کو بولا ہے، جو میں نے دستور دیا ہے، حکم دیا، تو اس کے مطابق عمل کرتا چلا جا، مجھے مت سکھا کب تجھے کیا چاہیے۔ مثلا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خلوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد شب قدر ہوتی ہے، اعمال کے بعد خدایا ہاتھ اٹھا لیتے، خدایا گاڑی دے دے، مال دے دے، شہرت دے دے، فلاں دے دے، مکان دے دے، بلڈنگ دے دے، کیا دے دے۔ یعنی جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی حقیقت میں جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی در واقع خدا کو سکھا رہے ہیں، خدا تجھے معلوم نہیں ہمیں کیا چاہیے، میں بتا رہا ہوں ہمیں کیا چاہیے۔ خدا کہہ رہا تو مجھے مت سکھا تجھ کو کب کیا چاہیے، میں نے جو تجھے حکم دیا تو اس کے مطابق عمل کرتا چلا جا، میں خود، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ تجھ کو کب کیا چاہیے میں دوں گا تجھ کو، مجھے مت سکھا۔ بندگی کا سوال کر، سرکشی کا سوال مت کر، فقر کا سوال کر، غنا کا سوال مت کر۔ عجیب ہے، یہ سب تعبیریں ہیں جو اہل معرفت کے نزدیک ہیں۔ اپنے سوال کو ادب سکھا خدا کی بارگاہ میں، بندگی کرنا سیکھ خدا کی بارگاہ میں۔ ہمیشہ یہی دنیا کی پیٹ کے لیے، فلاح کے لیے، مال و فلاح و غذا یہ سب مانگتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اٹھ کر کیا مانگنا ہے، اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب ہمیں کیا مانگنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ نہ مانگے ہیں کہ جو کافروں کی تجوریوں میں بھرا پڑا ہے، وہ بھی خدا نے دیا ہے، لیکن مجھے آپ کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دے رہا ہے، اس کی بھی حکمتیں ہیں، ہم نے اس کی وحدانیت کو، اس کے لطف و کرم و عنایت کو نہیں سمجھا ہے۔ کبھی وہ نہ دے کر لطف کرتا ہے ہمارے حق میں، ہمارے حق میں نہ دے کر لطف کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ لہذا کافر جب آواز اٹھاتا ہے، کچھ مانگتا ہے، خداوند متعال کہتا ہے فرشتوں سے فوراً دے دو اس کو، اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے، یہ نجس دل سے اٹھ رہی ہے آواز، مجھے پسند نہیں ہے۔
لیکن جب پاک بندہ، اس کا مومن بندہ اپنے ہاتھوں کو رات کی تنہائی میں اٹھاتا ہے اور گڑ گڑا کے کہتا ہے یا رب یا رب، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے ابھی مت دینا، اس کی آواز میں مجھے لطف آ رہا ہے، اس کی آواز شیرین ہے، میں چاہتا ہوں یا رب کہے، میں چاہتا ہوں مجھ کو پکارے، چونکہ اس کی آواز دل نشین ہے۔ نہ فقط یا رب بلند آواز سے، بلکہ اپنی آواز کو دھیمے کرتے کرتے نجوا کی حالت میں چلا جائے، نجوا کی حالت میں چلا جائے، یہاں تک کہ پھر احساس کریں، پھر نجوا سے بھی آگے بڑھ کے جمال خدا کا مظاہرہ کرے، مشاہدہ کرے اور احساس کرے کہ اس کی قدرت کے سامنے ہوں۔ شب قدر شب بندگی ہے، بندگی کی رات ہے، نیائش کی رات ہے۔ نہ فقط یہ شب قدر فقط نیائش و بندگی اور دعا و مناجاتی کی راتیں ہیں، بلکہ پوری راتیں عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اویس قرنی کو جانتے ہیں؟ اویس قرنی، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے اویس کی طرف سے، قرن کی طرف سے۔ جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ پوری رات شام ہوتی تھی کہتے تھے یہ رات جو ہے وہ سجدے کی رات ہے، ہاذہی لیلۃ السجود، پوری رات سجدہ کرتے تھے۔ پھر اگلی رات آتی تھی کہتے تھے ہاذہی لیلۃ الرکوع، یہ رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع کیا کرتے تھے، ایسے ہی زندگی گزارتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اویس کیا تھکتے نہیں ہو؟ کہا کہ کاش کہ میری پوری زندگی ایک رات ہوتی۔ کتنے سال اویس نے زندگی گزاری؟ پورے سال ایک رات ہوتی، سجدے میں پڑا رہتا اس کے۔ ابھی ہماری روح بیمار ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے کتنے ہی لذیذ کھانے اس کے سامنے رکھ دیجئے، اچھے نہیں لگتے، قورمے، پتہ نہیں کیا کیا، بریانییں، ہر طریقے کے پھل رکھ دیجئے، کھانے رکھ، کیوں اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کیا کھانے میں بھی کمی ہے؟ نہیں، کھانے میں کمی نہیں ہے، میرے حواس بیمار ہیں، اس لیے ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ کبھی انسان صحیح سے نہیں دیکھتا، آنکھ بیمار ہو جاتی ہے، صحیح سے نہیں سنتا، کان بیمار ہو جاتے ہیں، زبان بیمار ہو جاتی ہے، نفس بیمار ہو جاتا ہے، تو کھانے اچھے نہیں لگتے ہیں، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان عبادتوں سے، دعاؤں سے، مناجات سے لذت نہ لیں تو سمجھے کہ روح بیمار ہو چکی ہے، روح بیمار ہو چکی ہے۔ اس روح کا علاج کیجئے، جلدی علاج کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھائی کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے جیسے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب اذان کے ٹائم صدائے اذان بلند ہوتی ہے، اپنے آپ کو اگر آزمانا چاہتے ہیں تو دیکھیں اذان ہونے سے اگر نفس پر، دل پر بھاری پن احساس ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ بندگی مر چکی ہے، اور اگر خوشی کا احساس ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی بندگی وجود میں ہے، کچھ رمق ہے ابھی۔ آپ نے مجالس میں سنا ہوگا، بڑی خوشیوں سے دادیں دی ہوں گی کہ اذان جناب بلال سے کہلایا کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ اب کبھی روایت میں دیکھیں، کبھی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا بلال جاؤ مازنے پہ اذان کہو، ایسے کبھی نہیں فرمایا۔ کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال یعنی کیا؟ یعنی بلال تم اپنی اذان سے ہمیں خوش کرو۔ اگر روح شاد ہے، سالم ہے، دل پاک ہے، سالم ہے، تو بندگی کی آوازوں سے، نمازوں کی آوازوں سے، قرآن کی آوازوں سے، اذانوں کی آوازوں سے انسان کے دل میں خوشیاں آتی ہیں، لذت لیتا ہے انسان۔ جائیے مناجات 15 حتماً پڑھیے آپ ان ایام میں، ضروری طور پہ پڑھیے امام سجاد کی وہ مناجات، اور اس میں سے ایک مناجات الذاکرین ہے۔ کیا مناجات ہے، ٹائم نہیں ہے میں ورنہ آج شب قدر ہے، اس مناجات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ خدایا مجھے اپنے انس، اپنے انیس ہونے کی حلاوت مجھے عطا فرما، اپنے ذکر کی حلاوت و شیرینی عطا فرما۔
اپنے ذکر کی، اپنے یہ مناجات کی شیرنی ہم سے جا رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. تبھی تو کسی نے آنے کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، آقا کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خدا تو امام نے فرمایا جی دیکھا جا سکتا ہے. کہا پھر ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ امام نے فرمایا تمہارے اعمال دیکھنے کب دیتے ہیں؟ تمہارے دل پر گناہوں کے دھبے لگ چکے ہیں. اس زبان کو اتنا استعمال کیا، اندر کی زبان کو مار ڈالا ہے. ان آنکھوں کو اتنا استعمال کیا، ان آنکھوں کو خاموش کر دیا ہے. ان کانوں کو دنیا میں اتنا میں نے سنا ہے، ان کانوں سے ان کانوں کو خاموش کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے، زنگ لگا دیا، ان کو بولنے ہی نہیں دیا، اس کو دیکھنے ہی نہیں دیا، اس کو سننے ہی نہیں دیا. آپ سوچ رہے ہیں فقط یہی کان ہیں، یہی آنکھیں، یہی زبانیں؟ نہیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں. حضرت امیر سے کسی نے پوچھا کیا تو نے اپنے خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں خدا؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ ما عابد رب لم ارا، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو. لیکن نہ سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابا بصیر کا وہ واقعہ یاد ہے، شب قدر ہے، لیکن بہت ساری چیزیں مجھے یہاں پہ عرض کرنی چاہیے تھی، لیکن بندگی کی باتیں سنیں. ابا بصیر نابینا تھے. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آنے کے بعد کہا کہ آپ ہی 5ویں وارث ہیں پیغمبر اسلام کے، آپ ہی ہیں، فلاں ہیں. امام نے فرمایا جی میں ہی ہوں خلیفہ خدا، جانشین پیغمبر. تو سوال کیا آپ کے پاس انبیاء کا علم ہے، انبیاء کی حکمتیں ہیں، انبیاء کے کمالات ہیں؟ امام نے فرمایا جی ہاں ہیں. وہ کہتے ہی جا رہے تھے، ایک مرتبہ حضرت نے آنکھوں پر اشارہ کیا، بینائی واپس آ گئی ابا بصیر کی. پھر ایک جملہ فرمایا، ابا بصیر یہ بتا اس دنیا میں زیادہ دیکھنا چاہتے ہو یا اس دنیا میں زیادہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ابا بصیر نے کہا مولا میرے مولا میں اس دنیا میں زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا ان آنکھوں کو بند کر لو. زیادہ تاریخ میں ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے حضرت نے دوبارہ نابینائی پلٹا دی ابو بصیر کی، چونکہ ادھر زیادہ دیکھنا چاہتے. پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا غضوا ابصارکم ترون العجائب، اس دنیا کی رنگینیوں کے سامنے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، پھر دیکھنا کیا عجائب الہی کا مظاہرہ و مشاہدہ کریں گے. بندگی اس کو کہتے ہیں. نہیں کہ جس چیز پر آنکھ پڑ جائے جس کو بھی دیکھنا چاہو، دنیا کی رنگینیاں فلاں، یہ نہ، ایسا نہیں ہے. شب قدر ہے، شب قدر ہے، شب قدر یعنی میں اپنے اعمال و دعا و مناجات و بندگی و کردار کے ذریعے سے آج پورے سال کے مقدرات کو لکھنے جا رہا ہوں. اس فرصت کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. آنسوؤں کے ذریعے، گڑ گڑانے کے ذریعے، رونے کے ذریعے، دل کو توڑنے کے ذریعے، آہ کے ذریعے پورے سال کا مقدرات میرے لکھے جا رہے ہیں. ڈریے اس وقت سے کہیں ایسا نہ ہو کچھ غلط لکھا جائے. لہذا آج کی رات رونے کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد، اپنے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو خدا کی بارگاہ میں خدا کی رضایت کو، رضائے خدا کو جلب کر سکتی ہیں، اپنی طرف کھینچ سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے، طہارت کے ذریعے سے. قرآن نازل ہوا ہے یعنی کیا؟ ایک نقطہ یہ بھی سن لیجئے، قرآن جو اس عالم سے نازل ہوا یہاں پر ہم کو لے جانے کے لیے نازل ہوا ہے. غور سے سنیے میری بات کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ ذالک یعنی وہ کتاب ہے. ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ھذا کی تعبیر بھی ہے. ھذا عربی گرامر میں کہتے ہیں یہ، ھذا کا کہتے ہیں وہ. کیا دو کتابیں؟ نہیں، دو کتابیں نہیں ہیں، ایک حقیقت ہے، دو چہرے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن سے اس قرآن تک پہنچیں جو ام الکتاب میں ہے. شب قدر ہے،
یہ قرآن ہمیں لے جانے کے لیے آیا ہے، حبل ممدود ہے، زمین اور آسمان کے درمیان رسی لٹکی ہوئی ہے، پھینکی ہوئی نہیں، لٹکی ہوئی ہے پکڑ کے اوپر جانے کے لیے۔ جس طریقے سے اس ظاہری قرآن کو بغیر طہارت کے ٹچ نہیں کر سکتا، مس نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے حقیقت قرآن کو میں بغیر طہارت روح کے مس نہیں کر سکتا۔ اس الفاظ قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے طہارت ظاہری کی ضرورت ہے، چونکہ قرآن ظاہری کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ روح قرآن، وہ حقیقت قرآن کہ جو ہمیں عوالم، دوسرے عوالم میں خدا کے قرب میں لے جانا چاہتی ہیں، اس حقیقت کو بھی بغیر طہارت کے میں ٹچ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ طہارت کس کی ہو؟ وہ طہارت قلبی ہو، دلی ہو، روحی ہو۔ یہ دل، اس میں کینہ، بغض، غیبت، یہ دل جس میں نے دنیا کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اپنی خواہشات سے بھرا ہوا ہے، جب تک میں اس کو پاکیزہ نہیں کر لوں گا رذائل اخلاقی سے، حقیقت قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جس گھر میں جتنا قرآن پہ عمل ہوتا ہے اتنا ہی قرآن اس گھر میں اتنا نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر فیض الہی رکا ہوا ہے، دم بے دم ملائکہ آ رہے ہیں، تتنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کیا ملائکہ خالی ہاتھ آتے ہیں؟ خالی ہاتھ آتے ہیں؟ کیا زمین پر آتے ہیں ملائکہ؟ نہیں، دلوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ کون سا دل ہے جس پہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں؟ یہ روایات میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل سنت سے پوچھو کہ جب ملائکہ شب قدر نازل ہوتے ہیں، روح و ملائکہ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ پتھروں پہ یا دل پہ؟ ملائکہ دل پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو کوئی دل ہے جس پہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، وہ انسان کامل کا دل ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہذا شب قدر یعنی شب انسان کامل، انسان کامل کی شب ہے، انسانیت کی شب ہے، بندگی کی شب ہے، قرآن کی شب ہے، عبادتوں کی شب ہے، نیائش کی شب ہے، عبد و معبود کے رابطے کی شب ہے، آنسوؤں کی شب ہے، تڑپ کی شب ہے، اضطرار کی شب ہے، رونے کی شب ہے، سجدوں کی شب ہے۔ یہ رات سجدوں کی راتیں ہیں، یہ رات ہے۔ خبردار، جو قرآن جس کو ہم ہاتھوں پہ رکھنے کے بعد، سر پہ رکھنے کے بعد اعمال کر رہے ہیں، یہ ظاہری قرآن ہے۔ اس ظاہری قرآن سے اس کے مراحل اوپر کے مراتب تک جانے کی کوشش کریں، لیکن اس تمام چیزوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طہارت کی ضرورت ہے۔ بغیر طہارت کے قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، نہ ظاہری قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ حقیقی قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ انسان کامل بھی قرآن ناطق ہے، انسان کامل کو بھی ہم ٹچ نہیں کر سکتے مگر طہارت کے بعد۔ اگر چاہتے ہیں حقیقت انسان کامل کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں وقت کے امام کے حضور میں جانا چاہتے ہیں، تو طہارت کی ضرورت ہے۔ بغض سے طہارت، کینہ سے طہارت، جھوٹ سے طہارت، برائیوں سے طہارت۔ یہ جو دل میں نے کیچڑ بھرے ہوئے ہیں، دل میں نے دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو پاکیزہ کریں۔ جب یہ پاکیزہ ہو جائے تب حضور میں جایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پاک کے پاس جاتا ہے، پاکیزہ کے پاس جاتا ہے، نجس پاکیزہ کے پاس نہیں جاتا۔ انشاءاللہ شب قدر ہے، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں توفیق دے، یہ رات ایسے نہ گزر جائے، خدایا ہمارے سجدوں کو قبول فرما، خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، خدایا ہمیں بہترین توفیق دے تاکہ بہترین بندگی ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔